تیری قربانی کی سنت کوئی بھی کر نہ سکا یا حسین، تیری قربانی کی سنت کوئی بھی کر نہ سکا یا حسین۔ تیر پر تیر بکھا کر، تیر پر تیر بکھا کر دعا دیتا رہا، ایسی انمول عبادت۔ میں دعوت دینا چاہتا ہوں عالی جناب حجت الاسلام والمسلمین ذاکر اہل بیت مولانا سید ظہیر عباس جعفری صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ عالی مقام میں اپنے بصیرت افروز بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ان کا استقبال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین والشافع الکونین، مولانا و مقتدانا جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين الأكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم وقتلتهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ صلوات۔ مل جل کے بآواز بلند ایک جیتی جاگتی صلوات بھیجے بر محمد۔ 8 محرم کی شب علمدار کربلا، ساقی کربلا حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام سے منسوب ہے۔ آپ حضرات کی گریہ وزاری ماتم بارگاہ الہی میں قبول ہو، اور جیسا کہ وقت بھی کافی ہو گیا ہے اور آپ کے چہرے بھی یہی بتا رہے ہیں کہ آپ کچھ زیادہ سننے کی تاب فی الحال نہیں رکھتے، اس لیے تھوڑا سا اگر آپ اپنے اذہان عالیہ اور اپنی توجہات ہماری طرف مرکوز کریں گے، منبر حسینی کی طرف مرکوز کریں گے، تو ہم چاہتے یہ ہیں کہ اس مختصر وقت میں بھی آپ تبرک لے کے جائیں اور یہ وقت بھی عبادت میں گزرے۔
سب سے پوری کائنات تسبیح کرتی ہے، پوری کائنات عبادت کرتی ہے، پوری کائنات سجدہ کرتی ہے، پوری کائنات نماز پڑھتی ہے، پوری کائنات ذکر کرتی ہے، پوری کائنات شکر کرتی ہے، مگر جو تسبیح اور جو عبادت انسان کر سکتا ہے، جس عبادت کی توفیق اللہ نے بشر کو دی ہے، وہ کسی اور کو نہیں دی۔ سب سے بڑی عبادت، سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ سب سے افضل عبادت کیا ہے؟ جو سب سے بڑی عبادت آیات الہی، نعمات الہی اور قدرت الہی اور عظمت الہی پر غور و فکر کرنا ہے۔ سرکار رسالت میں آپ کا ارشاد ہے کہ تفکر ساعت افضل من عبادت 70 سنہ، کہ ایک ساعت، ایک گھنٹے کا تفکر، با مقصد سوچنا، ایسی سوچ کہ جو انسان کو کسی نتیجے تک پہنچا دے، ایسی سوچ جو انسان میں انقلاب برپا کر دے، ایسا تفکر جو دل بدل دے، جو انسان کو راہ حقیقت کی طرف لے آئے، یہ 70 سال کی بلا تفکر عبادت سے افضل ہے، برابر نہیں۔ 70 سال کی بلا تفکر وہ عبادت کہ جس میں دل کہیں جھک رہا ہو اور سر کہیں، ذہن کہیں اور ہو، روح اور باطن کہیں اور ہو اور جسم کہیں اور، اس بلا تفکر عبادت سے، ایک 70 سال کی اس طرح کی عبادت سے، 1 گھنٹے کا معنی خیز تفکر۔ اب یہ تفکر اگر فرش عزا پر ہو، یہ تفکر اگر بطفیل ابو الفضل العباس ہو، یہ تفکر اگر بوسیلہ سرکار سید الشہداء ہو، تو پھر کیا یہ صرف 70 سال کی عبادت سے افضل ہوگا؟ پھر نہ معلوم کتنے صدیوں کی عبادت سے افضل ہوگا۔ ایک بزرگ سے کسی نے سوال کیا کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ 1 گھنٹہ انسان پڑھے، سوچے، غور و فکر کرے، تبادلہ خیال کرے، با مقصد، ادھر ادھر کا نہیں، تو وہ 70 سال کی عبادت سے بہتر ہو جاتا ہے۔ یہ کس قسم کا غور و فکر ہے، یہ کس قسم کا تفکر ہے؟ تو انہوں نے فی الفور جواب دیا، یہ وہ غور و فکر ہے جو شب عاشور حر نے کیا، یہ وہ تفکر ہے جو شب عاشور حر نے کیا۔ ایک طرف حر کا غور و فکر کرنا ہے اور دوسری طرف لشکر یزید کا تلاوت کرنا ہے، اذان دینا ہے، نمازیں پڑھنا ہے۔ وہ کہاں عبادت ہے عزیزو؟ عبادت ہوتی ہی تب ہے کہ جب معبود کی عظمت کا بھی احساس ہو، طریقہ بندگی بھی پتا ہو، وگرنہ ٹکریں مارنا تو آسان ہے، پیشانی کو جھکا دینا تو آسان ہے، اصل دل کو جھکانا۔ ایک صلوات بھیج بر محمد۔ لہذا عزیزو، ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اسلام کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ کسی پر نہ تو اسلام میں داخلے پر زبردستی اور جبر ہو، نہ ہی اسلام سے باہر جانے پر کسی پر زبردستی اور جبر ہو۔ اور یہی طریقہ قرآن مجید کا ہے، یہی طریقہ سرکار رسالت ناب کا ہے، یہی طریقہ مولا کائنات کا ہے، یہی طریقہ ائمہ طاہرین سلام اللہ علیہم کا، اور یہی طریقہ دنیا میں آج حسینیوں کا ہے۔ وہ اور ہیں کہ جو اپنے مسلک کی طرف، مذہب کی طرف بلاتے ہیں، اپنے دین یا دھرم کی طرف بلاتے ہیں، اور اس کے لیے ان کو دولت خرچ کرنا پڑتی ہے، لوگوں کو لانا پڑتا ہے۔ لیکن حسینی لوگوں کو اپنی طرف، حسین کی طرف، بارگاہ حسینی کی طرف لانے کے لیے دولت خرچ نہیں کرتے، دلیل پیش کرتے ہیں۔ اور یہی
سب سے بڑی حقانیت کی دلیل ہے۔ ہم صلوات بھیجتے ہیں بر محمد و آل محمد، بھیج دیجیے بر محمد۔ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑا ذکر ہے، بہت بڑا شکر ہے یہ صلوات۔ اگر اس پر غور کیا ہو ہم نے، الفاظ تو ہم سب کو یاد ہیں، لیکن شروعات ہے اللہم سے، یعنی سب سے پہلے اللہ کو یاد کیا جائے، اسے پکارا جائے، اس کے بعد دعا کی جائے، صلوات بھیج، درود بھیج، رحمت بھیج، اس پر محمد و آل محمد پر۔ اور ملتا یہ ہے کہ انسان کی ساری دعائیں رد ہو جائیں، یہ بھی تو ایک دعا ہے، یہ کبھی رد نہیں ہوتی، یہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ اس دن پچھلی گفتگو آپ کو یاد ہوگی کہ جب کسی کو کوئی عیب اس کا بتانا ہو تو ڈائریکٹ مت بتاؤ، گفٹ کی شکل میں بتاؤ، لپیٹ کے بتاؤ، پہلے اچھائی بیان کرو، پھر برائی، پھر اچھائی، تاکہ سامنے والا مانے، اس کے دل میں جگہ بنے، ریئیکٹ نہ کرے۔ اور کیا اپنے عیب کو ایسے بیان کرو جیسے گفٹ دے رہے ہو۔ آج میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جب بارگاہ الہی میں اپنی کوئی دور حاجت پیش کرو تو اسے بھی لپیٹ کے، اسے بھی ریپ کر کے، اسے بھی ایسے پیش کرو کہ پروردگار لم یزل اسے رد نہ کرے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک وہ دعا کرو جو وہ کبھی رد نہیں کرتا، وہ ہے صلوات۔ پھر اپنی حاجت پیش کرو بطفیل محمد و آل محمد، بواسطہ محمد و آل محمد، بواسطہ علی مرتضی، اپنی حاجت پیش کر دی۔ اب ہو سکتا ہے میری حاجت، میری دعا قبولیت کے لائق نہ ہو میرے گناہوں کی وجہ سے، تو حکم ہے کہ ایک اور صلوات بھیج دو۔ اس کی قدرت، اس کی رحمت، اس کا کرم، اس کی رحمانیت کہاں گوارا کرے گی کہ پہلے والے بھی قبول کر لے، بعد والے بھی قبول کر لے، بیچ والی چھوڑ دے۔ صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔ اسلام جبر نہیں کرتا، اور اسلام کی نمائندگی تشیع اسی لیے کرتا ہے کہ واحد مکتب فکر ہے جو جبر نہیں کرتا، جو زبردستی، جو پابندی نہیں لگاتا کہ کسی کو پڑھو نہیں، جو آزادی دیتا ہے سب کو پڑھو پھر مانو، سمجھو، آنکھیں کھولو پھر قبول کرو۔ لیکن ظاہر ہے کہ چاہتے تو ہم بھی یہ ہیں کہ لوگ در اہل بیت پہ آئیں، اہل بیت کے چاہنے والے ہو جائیں، ان کی تعداد میں اضافہ ہو، تو کوئی طریقہ ہے کس طرح سے بلایا جائے؟ جبر تو اسلام میں ہے نہیں، زبردستی تو اسلام میں ہے نہیں۔ تو امام رضا صلوات اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، 8ویں امام، رحم اللہ عبدا، صلوات بھیجے بر محمد والے، ایک بار اور مل کے صلوات بھیجے بر محمد۔ دیکھیے ہم سب دعا کرتے ہیں پروردگارہ محمد و آل محمد پہ درود بھیج، محمد و آل محمد پہ رحمت نازل فرما۔ امام رضا صلوات اللہ علیہ پروردگار سے دعا فرماتے ہیں، پالنے والے اس بندے پہ رحمت نازل کر، اس بندے پہ درود بھیج، اس بندے پہ کرم فرما، اس بندے پہ رحم فرما۔ توجہ کیجئے، ہم آل محمد پہ درود بھیجتے ہیں، آل محمد اپنے خاص چاہنے والے پہ درود بھیجتے ہیں، آل محمد اپنے ایک خاص ماننے والے پہ درود بھیجتے ہیں، ایک خاص بندے خدا پہ درود بھیجتے ہیں۔ پروردگارہ اس بندے پر رحمت نازل کر، من احیا امرنا، توجہ، اس پر کہ جو ہمارے مشن کو جاری رکھے، ہمارے کام کو جاری رکھے، ہمارے مشن کو آگے بڑھائے، ہمارے مشن کو رکنے نہ دے۔ قیل ما هو امرکم، پوچھا گیا مولا آپ کا مشن ہے کیا؟ یاد ہے نا، رسالت مشن ہے، عرض کر چکا ہوں، اسلام مشن ہے، تحریک ہے، اس میں زبردستی نہیں ہے، تربیت کی جاتی ہے، بلایا جاتا ہے، الگ طریقہ ہے اسلام کا۔ مولا آپ کا مشن کیا ہے؟ فرمایا یتعلم علومنا ویعلمها الناس، ہمارا مشن یہ ہے ہماری تعلیمات سیکھو اور اسے مسلمانوں کو نہیں انسانوں کو سکھا دو۔ ہماری تعلیمات سیکھو اور اسے انسانوں کو سکھا دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اہل بیت کی تعلیمات نہج البلاغہ قرآن مجید سکھانی ہے، کسے؟ اپنے اس بھائی کو کہ جس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، جس کا شیعت سے تعلق نہیں ہے۔ اور جب میں نے سکھانا شروع کیا اور اس نے پلٹ کے سوال کر لیا اور میں جواب نہ دے پایا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آل محمد کے مشن کا
پہلا حصہ میں نے مکمل نہیں کیا. انہوں نے فرمایا پہلے اچھی طرح سیکھو، یتعلم، پہلے سیکھو پھر سکھاؤ. اب اس کے بعد ایک راز کی بات مولانا نے بتائی ہے ہمیں اور آپ سب کو. لو علم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا. تمہیں نہ پیسے لگانے کی ضرورت ہے، نہ نعرے لگانے کی ضرورت ہے، نہ چیخ چیخ کے چلا چلا کے کہنے کی ضرورت ہے کہ ہم حسینی ہیں، ہم حیدری ہیں، ہم علی والے ہیں، ہمارے پاس آ جاؤ، یہاں دنیا کے سارے مسئلے حل ہوتے ہیں، یہاں ساری حاجتیں پوری ہوتی ہیں. تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو طریقہ ہم بتاتے ہیں وہ اختیار کرو. مولا وہ کون سا طریقہ ہے کہ ہماری تعلیمات سیکھو اور دنیا کو سکھا دو. ہماری تعلیمات میں اتنی کشش ہے کہ تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جب تم انہیں سکھاؤ گے تو وہ خود پوچھیں گے یہ سکھایا کس نے، یہ ارشاد کس کا ہے، یہ بیان کس کا ہے. تمہیں انہیں مجبور کر کے لانے کی ضرورت نہیں. اویئرنیس پھیلاؤ، تعلیمات پہنچاؤ، وہ خود بخود ہماری اطاعت کرنے لگیں گے، وہ خود بخود ہمارے در پہ آ جائیں گے، وہ خود بخود ہماری پیروی کرنے لگیں گے. صلوات بھیجے بر محمد و اب آپ نے محسوس کیا کہ ہم نے تھوڑی سی ان مجالس میں کوشش کی کہ ذرا سا گہرائی میں جا کے اندازہ لگائیں کہ آخر اسلام بنیادی طور کے اوپر کیا تحفہ لایا ہے دنیا والوں کے لیے، کیا سکھانا چاہتا ہے. تو صرف ہم نے اس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے اس پہلے حصے پہ تھوڑا سا غور کیا کہ میرے حبیب ہماری نشانیوں کی تلاوت کیجئے، ہماری آیات کی تلاوت کیجئے، ان کو بتائیے کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے اللہ کا ہے، اس کی نشانی ہے. اب ظاہرہ فی الحال دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ میں مزید اس کی آیات کی وضاحت لے کے آپ کے سامنے آگے بڑھ سکوں، لیکن اتنا ضرور عرض کروں گا کہ جس وقت ہماری تمام تر مسائل اور مشکلات پیدا یہیں سے ہوتی ہیں کہ ہم اللہ کی آیات کو، اس کی نعمتوں کو، اس کی امانتوں کو اپنی سمجھتے ہیں. جب اپنی سمجھتے ہیں تو اپنے اندر احساس مالکیت پیدا ہوتا ہے. جب میں مالک ہوں تو اس کے بعد میرے اندر خود پسندی، خود پرستی، تکبر پیدا ہوتا ہے. جب تکبر پیدا ہوتا ہے پھر دوسرے کے پاس وہ نعمت نہ ہو یہ کوشش ہوتی ہے، ہو گئی تو حسد ہوتا ہے. جب حسد ہو گیا تو پھر عیب ڈھونڈے جاتے ہیں جسے تجسس کہتے ہیں. جب عیب ڈھونڈ لیے گئے تو بیان ہوتے ہیں، اسی کو غیبت کہتے ہیں. جب وہ غیبت بیان ہوتی ہے پھر اسی کو جب جا کے کوئی اسی سے بتاتا ہے جس کی غیبت ہوئی ہے اس کو چغل خوری کہتے ہیں. یعنی معاشرے میں برائیوں کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے. میرے حبیب صفیں درست کرنے نہیں بھیج رہا ہوں، عطر لگوانے نہیں بھیج رہا ہوں، جبہ پہنانے نہیں بھیج رہا ہوں، آپ کو اس لیے بھیج رہا ہوں کہ آیتیں پڑھیے، یہ شروعات ہی صحیح کر لیں. جب نہ میرا کچھ ہے نہ میں کچھ ہوں تو تکبر کیسا، جب تکبر نہیں تو حسد کیسا، جب حسد نہیں تو پھر عیب ڈھونڈنے کا سلسلہ کیسا، جب عیب ڈھونڈوں گا نہیں تو کسی سے کہنے کا سلسلہ کیسا. تو نتیجتاً انسان کے اندر جو چیز پیدا ہوگی وہ تواضع ہے، وہ انکساری ہے، وہ جھکاؤ ہے، وہ نرم دلی ہے. اب یہ شخص کسی بھی انسان کو اس کے پیشے اور پیسے سے نہیں تولے گا، نسبت سے تولے گا. جو بھی سامنے آیا یہ بعد میں پوچھے گا کہ یہ کرتا کیا ہے، خاندان کس سے ہے، کماتا کیا ہے. پہلے یہی سوچے گا جس خالق کا میں بندہ ہوں اسی کی یہ مخلوق ہے. صلوات بھیجے بر محمد والے. اور جتنا اس کے بعد انسان کے پاس نعمتیں بڑھتی چلی جائیں گی، نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، توجہ ہے آپ کی، اتنا ہی انسان کے اندر تواضع اور انکساری بڑھتی چلی جائے گی، جذبہ شکر بڑھتا چلا جائے گا. اتنا ہی وہ پروردگار کا اپنے آپ کو احسان مند سمجھنے لگے گا، اتنا ہی اس کی عبدیت بڑھتی جائے گی، بندگی بڑھتی جائے گی، نعمتیں اضافہ ہوتی جائیں گی تو وہ مزید پروردگار کے قریب ہوتا چلا جائے گا. اب آپ بتائیے اس انسان نے، توجہ ہے، اس انسان نے کیا ایسا بہترین ماحول نہیں بنا دیا ہے کہ پروردگار اسے نوازتا چلے، اسے عطا کرتا رہے. چونکہ جتنا وہ عطا کرتا ہے اتنا ہی اس کی بندگی بڑھ جاتی ہے.
उतना ही इसका शुक्र बढ़ जाता है। लिहाजा टेक्निकली जब उसने कहा कि शुक्र करोगे तो मैं इजाफा करूंगा, उसके मानी यही है कि जब तुम मेरी नेमतों का गलत इस्तेमाल नहीं कर रहा तो मैं गनी भी हूं, हमीद भी हूं, रहमान भी हूं, रहीम भी हूं, करीम भी हूं। तुझे मांगने की जरूरत नहीं है, तो दिल में सोच में अता करने के लिए तैयार। सलावत भेजने पर मोहम्मद वाले। जब नीयतें दुरुस्त हो जाती हैं अजीजों, क़व्व अला खिदमतिका जवारिही, परवरदिगारा मुझे ताकत जरूर दे, पहले भी तूने दी है, मगर मैं मकसद बता रहा हूं, ताकत किस लिए चाहिए? कमजोर को दबाने के लिए नहीं, अपने को बड़ा जाहिर करने के लिए नहीं, अपने को ताकतवर दिखाने के लिए नहीं, ताकत इसलिए चाहिए कि तेरी बंदगी मजीद अच्छे ढंग से कर सकूं, ताकत इसलिए चाहिए तेरे बंदों की और खिदमत कर सकूं। तो जब नीयत साफ हो गई, देखिए ये किसी दिन मैंने अर्ज किया था ना कि दुआएं कबूल नहीं होती, एक शर्त ये है कि इंसान जो मांग रहा है वो अपने और अपने परवरदिगार के दरमियान क्लियर कर ले, क्यों मांग रहा है, बड़ी गाड़ी क्यों चाहिए, बड़ा बंगला क्यों चाहिए, बहुत ज्यादा दौलत क्यों चाहिए, करना क्या है। अगर नीयत सही हो जाए और परवरदिगार जानता है कि जो बंदा कह रहा है, सोच रहा है, ये यही करेगा, तो उसके खजाने में कोई कमी नहीं है। लेकिन जो बिन मांगे आंखों जैसी अनमोल तोहफा दे दे, जो बगैर मांगे कानों जैसी अनमोल नेमत दे दे, हाथों जैसा अनमोल तोहफा दे दे, वो अगर मांगने पर भी अता न कर रहा हो तो या तो इस बंदे को उसकी जरूरत नहीं है या मसलहत नहीं है। सलावत भेजे पर मोहम्मद वाले। अब एक दुआ आप माह रमज़ान मुबारक में पढ़ते होंगे, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना हज्ज बैतिकल हराम। मैं अपने इस मौजू से मुताल्लिक कि इंसान जब पहले दी हुई अल्लाह की आयत को कंसीडर करे कि मेरे पास उसका दिया हुआ कुछ है, तब तो उसे हक बनता है कि कुछ और मांगे। फर्ज कर लीजिए एक बेटा हो और उसका काम सिर्फ ये हो कि बाप से सिर्फ मांगे, आज 500 चाहिए, 1000 चाहिए, 2000 चाहिए, और बाप ये पूछे भी नहीं कि कल जो दिए थे उसका क्या किया। लेकिन अगर बाप को पता है कि बेटे ने एक पैसा भी फजूल खर्च नहीं किया, उसे जहां लगाना था वहां लगा दिया, तो बाप एक बेटे से क्या मोहब्बत करेगा जो मोहब्बत अल्लाह अपने बंदे से करता है। बेटा अगर सही रास्ते पे खर्च कर दे तो कहने की जरूरत ही नहीं, बाप की मोहब्बत छलकती है, खुद पूछता है बेटा कोई जरूरत तो नहीं है। सलावत भेजे पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। खुद पूछता है, मांगने की जरूरत नहीं रह जाती। तो हम दुआ क्या करते हैं, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना, तवज्जो है, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना हज्ज बैतिकल हराम फी आमी हादा व फी कुल्ल आम। परवरदिगारा हमें अपने घर के हज का रिज़्क और तौफीक अता फरमा। ये दुआ है इस साल भी और हर साल ये दुआ पढ़ते हैं। हो सकता है बहुत सारे लोग इसका मतलब भी ना समझते हैं, लेकिन देखिए आइम्मा ताहिरीन ने, अल्लाह की इन आयात ने मांगने का सलीका सिखाया है कि मांगना है तो ऐसे मांगो, परवरदिगारा मुझे इसी साल हज पर बुला ले, हज की तौफीक दे दे, और इस साल नहीं हर साल बोला। अब जब इंसान ने हज मांगा, इसका मतलब क्या हुआ कि उसके पास इतनी रकम आ जाए कि उसका सारा खर्च पूरा हो जाए, और सारा खर्च अगर पूरा हो गया तो हज वाजिब नहीं होगा। हज तब वाजिब होगा कि वो खर्च हलाल तरीके से पूरा हो रहा हो। यानी इंसान ने मांगा क्या, परवरदिगारा मुझे हलाल रिज़्क अता फरमा, और फिर इतना अता फरमा कि वो इतना बच जाए कि मैं हज भी कर लूं, और जब हज कर लूं तो खत्म ना हो। शर्त है हज के वाजिब होने की कि इंसान वापस आकर के किसी तंगी में मुब्तला ना हो कि जो रकम थी, जो कुछ सेविंग थी, सारी खर्च करके हज कर लिया और अब तंगदस्त हो गया। नहीं, इतना होना चाहिए कि हज करके आ जाए, कोई फर्क ना पड़े। पर पहली शर्त यही है ना कि इंसान पर इतनी दौलत हो कि जाए, और कब, अपने तमाम वाजिब जरूरियात के बाद, वाजिब खर्चों के बाद इतनी दौलत हो कि मक्के तक जा करके वापस आ सके हज करके, और आने के बाद भी तंगदस्ती का शिकार ना हो। यह पहली शर्त। तो इसी दुआ के अंदर इंसान ने तमन्नगरी मांग ली, दौलत मांग ली, पैसा मांग लिया। पूरी तवज्जो चाहता हूं,
دولت مانگ لی اور خوب ساری دولت مانگ لی، کیونکہ آگے کیا کہا؟ صرف اسی سال مجھے حج نہیں کرنا ہے، ہر سال حج کرا۔ ایک کاش توجہ کر لیں، صرف اسی سال حج نہیں کرنا ہے، مجھے ہر سال حج کرا۔ تو سب سے پہلے انسان نے دولت مانگ لی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ حج اس پر واجب ہوگا جس کی صحت ساتھ دے۔ حج اس پر دولت ہی کی وجہ سے حج واجب نہیں ہوگا، دولت کے ساتھ ساتھ صحت بھی اتنی ہو کہ جا اور آ سکے۔ تو ایک دعا کے اندر دولت بھی مانگ لی، صحت بھی مانگ لی۔ تیسری حج واجب ہونے کی شرط یہ ہے کہ انسان کے راستے محفوظ ہوں، جان و مال کا خطرہ نہ ہو، گھر بار محفوظ ہو، ایسا نہ ہو کہ گھر سے چلا جائے تو خاندان والے گھر والے خطرے میں آ جائیں۔ یعنی ایک دعا ائمہ نے سکھائی، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ دولت، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ صحت، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ امن و امان۔ ایسے نہ مانگو پالنے والے دولت دے دے، ایسے نہ مانگو پالنے والے صحت دے دے، ایسے نہ مانگو پالنے والے امن و امان دے دے، کہو پالنے والے حج دے دے، پالنے والے رزق حج عطا فرما۔ چونکہ حج جب عطا فرمائے گا تو پورا پیکج آ گیا، دولت بھی آ گئی، صحت بھی آ گئی، امن بھی آ گیا۔ صلوات بھیجے مر محمد وال۔ لہذا عزیزو، آپ اپنی نیتیں درست کر سکتے ہیں کہ پڑھنے والے گاڑی بڑی اس لیے چاہیے کہ اگلے سال عزاداروں کی خدمت کروں گا، دولت اس لیے چاہیے کہ خود اربعین کی زیارت پہ جاؤں گا، دولت اس لیے چاہیے کہ جو ضرورت مند نہیں جا سکتے انہیں اپنی نیابت میں بھیجوں گا۔ ایسے مانگ کے دیکھیے، پھر آپ دیکھیے کہ نہیں ملتا ہے، ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے۔ صلوات بھیجے بر محمد والے محمد۔ لہذا عزیزو، قوّ علی خدمتک جواری، جو کچھ پہلے دیا ہے نیا مانگنے کے لیے پہلے کی قدر کرنا ضروری ہے۔ جب پہلے کی قدر نہ ہو تو مزید مانگنے کا انسان کو حق نہیں ہے۔ اگر انسان گاڑی مانگ رہا ہے، سائیکل مانگ رہا ہے، تو پہلے ان پیروں کا شکریہ ادا کرے۔ تم تو گاڑی دیکھ کر کے للچا رہے ہو، کتنوں کے پاس پیر بھی نہیں ہے چلنے کے لیے۔ اگر مہنگا چشمہ چاہیے تو پہلے ان آنکھوں کا تو شکریہ ادا کر لو۔ اگر مزید طاقتیں چاہیے تو پہلے ان ہاتھوں کا تو شکر ادا کر لو۔ اگر مزید کامیابیاں چاہیے تو پہلے اس زبان کا تو شکریہ ادا کر لو۔ اب زبان سے شکریہ ہو نہیں سکتا، جتنا بھی انسان شکر کرتا چلے اس کے لیے ممکن ہی نہیں۔ ہر شکر کے جملے کے ساتھ پروردگار کا احسان بڑھ جائے گا۔ تو طریقہ کیا ہے؟ کہ 3 طریقے ہیں۔ سب سے پہلا شکر یہ ہے کہ دل میں یہ سمجھو کہ میرا کچھ بھی نہیں، کہ کل سے عرض کر رہا ہوں، میرا کچھ بھی نہیں۔ جب تک انسان نے کہا یہ میرا ہے تب تک شاکر نہیں ہوگا، کافر ہوگا، تب تک اکڑتا چلے گا، تب تک خود کو بڑا سمجھتا چلے گا کہ یہ میرا ہے۔ پوری توجہ چاہتا ہوں۔ جیسا پہلا شکر یہ ہے کہ کہو میرا کچھ بھی نہیں ہے، سب اس کا ہے، دل سے شکر ہو گیا۔ اس کے بعد زبان سے کہو الحمدللہ، اس کا دیا ہوا ہے۔ وگرنہ انسان کی عادت ہوتی ہے کہ کوئی کچھ مانگ نہ لے، ہمیشہ روتا رہتا ہے کہ کچھ ہے نہیں ہے، کچھ بچتا نہیں ہے، کچھ نہیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب کسی نے کچھ کہا تو کہو الحمدللہ، پروردگار نے بہت نوازا ہے، مولا کے وسیلے سے بہت کچھ ملا ہے، یہ کہہ کے تو دیکھو، نہیں بھی ہوگا تو آ جائے گا۔ صلوات بھیجے بر محمد والے۔ زبان سے شکر ہو گیا، اس کے بعد عملی پریکٹیکل شکر ہے۔ پریکٹیکل شکر یہ ہے کہ اللہ کی اس نعمت کا استعمال وہ کرو جو وہ چاہتا ہے، اللہ کی اس نعمت کو اس کام میں استعمال کرو جو وہ چاہتا ہے۔ اگر آنکھیں دی ہیں اور یہ انمول ہیں اور چلی جائیں تو دوسری آ نہیں سکتی، پوری دنیا مل کے آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، تو کم سے کم شکریہ یہ ہے کہ ان سے وہ نہ دیکھو جو دیکھنا حرام ہے، ان آنکھوں سے وہ نہ دیکھو جو دیکھنا حرام ہے، اور پھر ان آنکھوں کا وہ استعمال کرو جو پروردگار چاہتا ہے۔ وہ استعمال کیا ہے؟ آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ امام خمینی جب آخر عمر میں ضعیفی کے عالم میں بہت کمزور ہو گئے اور ڈاکٹر نے انہیں منع کر دیا کہ آپ کی آنکھیں متاثر ہو رہی ہیں، تھوڑا احتیاط کیجئے، قرآن مجید کی تلاوت کچھ دن کے لیے روک دیجئے۔
قرآن نہ پڑھیے، پوری توجہ چاہتا ہوں. تو اس مرد الہی نے، اس مرد مومن نے کیا جواب دیا کہ ڈاکٹر صاحب آنکھیں مجھے چاہیے ہی قرآن پڑھنے کے لیے. صلوات بھیجے بر محمد والے محمد. لہذا عزیزو قدر یہ ہے اللہ کی نعمتوں کی. یہ عزاداری نعمت الہی ہے، آیت الہی ہے، امانت الہی ہے. جب علم کا بوسہ لے لیا تو اب ان ہونٹوں پہ گالی نہیں آنی چاہیے، اب برے الفاظ نہیں آنے چاہیے، چونکہ یہ ہونٹ اب مقدس ہو گئے ہیں. جن ہاتھوں نے علم کو چھو لیا ہے، زیارت کر لی ہے، تابوت کو مس کر لیا ہے جو مولا سے منسوب ہے، وہ ہاتھ مظلوم کی حمایت میں اٹھنے چاہیے، مظلوم کے خلاف نہیں. وہ ہاتھ ظالم کے خلاف اٹھنے چاہیے، کیونکہ اب وہ ہمارے تھے نہیں، اور جو امانت اللہ نے دی تھی ہم نے اسے اپنے مولا کے حوالے کر دیا. صلوات بھیجے بر محمد والے. لہذا عزیزو اگر شروع سے کہ میرا کچھ نہیں ہے، یہ مسئلہ ہمارا اور آپ کا صحیح ہو جائے تو تمام جھگڑے، برائیاں ختم ہو جائیں گی. جھگڑے شروع ہی وہیں سے ہوتے ہیں، مسئلے پیدا ہی وہیں سے ہوتے ہیں جب انسان کہتا ہے کہ میرا 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 میرا. یہاں تک کہ اللہ کو یہ بھی پسند نہیں کہ انسان نے نماز پڑھی ہے تو نماز پڑھنے کے بعد بے نمازی کے مقابلے میں غرور کرتا ہوا نظر آئے. پسند نہیں اللہ کو، وہ نہیں پسند کرتا کہ اگر نماز پڑھ کے انسان نکلا، اول وقت اس کو توفیق دی ہے تو باہر نکلے، یا کوئی جاگ گیا ہے وقت کے اوپر تو سوتے ہوئے کو غرور سے جگائے. ابھی تک پڑے سو رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں کتنی دیر ہو گئی اذان ہوئے. اللہ پسند نہیں کرتا، اللہ پسند نہیں کرتا، کیونکہ نماز کا مقصد یہی ہے کہ اپنے آپ کو بارگاہ الہی میں گرا دو کہ پروردگارہ میں تیرا ذلیل ترین پست ترین بندہ ہوں. جب میں سب سے چھوٹا ہوں تو مجھے اپنے آپ کو کسی سے بہتر سمجھنے کا کوئی حق نہیں. اور کیا آپ نے اللہ پسند نہیں کرتا. اس لیے ضروری کیا ہے کہ اگر انسان کو اپنی عبادت پر بھی غرور ہونے لگ جائے تو سوچو کس زبان سے پروردگار کی عبادت کی ہے. آیت الہی، نعمت الہی، امانت الہی. کن ہاتھوں سے، کن پیروں سے کھڑے ہوئے ہو، سب آیت الہی، نعمت الہی. اب اگر اس نے توفیق سجدہ دے دی ہے تو حکم ہے اختتام نماز سجدہ شکر ادا کرو کہ پروردگارہ میں نے نماز نہیں پڑھی، تیری توفیق تھی جس پر میں تیرا شکر ادا کرتا. اور کیا آیت اللہ مجتہدی تہرانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انسان مسجد سے نکلے سبحٌ قدوس کہتا ہوا، نماز پڑھ کر کے عطر لگا کے بہترین انداز سے، اور جب باہر آئے اور دیکھے کہ گلی میں کوئی شخص پڑا ہوا ہے کسی نشے میں دھت، تو کیا اسے حق ہے اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھے؟ بڑا نازک مرحلہ ہے. چلیے نمازی سے تو بہتر نہیں سمجھ رہا ہے انسان، کسی ایسے شخص سے کہ جو نشے میں دھت پڑا ہو، یہ شخص اول وقت پڑھ کر کے اللہ کی بندگی کر کے مسجد سے نکل رہا ہے، کیا اسے حق ہے کہ اس بندے کو اپنے سے کمتر سمجھے؟ تو جواب یہ دیتے ہیں یہ حق کیسے ہوگا، اس لیے کہ ابھی تو کوئی فیصلہ ہی نہیں ہوا، ابھی تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ابھی تو تمہارے پاس بھی وقت باقی ہے، اس کے پاس بھی وقت باقی ہے. کیا پتا کون صحابی کا بیٹا ہو کے پسر سال نکل جائے، کون لشکر یزید کا سردار ہو کے ہر نکل آئے. صلوات بھیجے بر محمد والے. ابھی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے غرور کرنے کی. کیا معلوم اپنے اس ایمان کو، اپنی اس بندگی کو بچا پاتے ہو کہ نہیں، چونکہ عبادت اور بندگی کرنا بندے کا کام ہے، قبول کرنا اللہ کا کام ہے. صلوات بھیجے بر محمد والے. نماز کو اپنے سے منسوب کرے کہ میں نے پڑھی، اس لیے ایک حکم کیا ہے کہ جب شروع کرو تو کہو قل انا صلاتی، میری نماز وہ 900 کی، میرے سارے اعمال، میری مجلس، میری عبادت، میری ماتم، میرا مرثیہ، میرا بیان، میری سماعت، تمام جو اعمال خیر میں نے کیے ہیں، وہ محیایا و مماتی، بلکہ میری کل زندگی ہی نہیں، میری موت میری نہیں ہے، کس کی؟ للہ رب العالمین. یہ دعا پڑھنے کا حکم ہے نا نماز سے. یہ کہو، کیوں کہو؟
क्योंकि शर्त तो पूरी करो कि किसकी बारगाह में आए हो, अकड़ते हुए नहीं आना, गुरूर करते हुए नहीं आना। और अब जब आ गए हो बारगाह इलाही में तो हाथों को उठाओ, कहो अल्लाहु अकबर। ये अल्लाहु अकबर कहना सर तस्लीम खम कर देने की अलामत है। आसान जबान में कहूं, ये हाथों को उठाना सरेंडर हो जाने की अलामत है कि पालने वाले न मैं कुछ हूं न मेरा कुछ है, तू ही अकबर है, तू ही अकबर है, तू ही बड़ा है। शुरू ही यहीं से होगी, कहो वो बड़ा है, तो वो बड़ा है कहता तो हर मुसलमान है, मगर मैं छोटा हूं ये मानने के लिए कोई तैयार नहीं। ये अगर वो बड़ा है तो ये कबूल करो कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। जब इस इनकिसारी के साथ नमाज में दाखिला होगा तो सबसे पहले आयात इलाही की तिलावत के नतीजे में इंसान के अंदर जो चीज टूटेगी वो नफ्स परस्ती है, वो आना है, वो तकब्बुर है, वो खुद गर्जी है, वो अपने आप को मरकज बनाना है। और जब ये टूट गया कि इंसान खुद को किसी चीज का मालिक नहीं समझता, नमाज भी जो पढ़ रहा है उसे भी तौफीक इलाही समझ रहा है, फर्श अज़ा बिछा रहा है तौफीक इलाही समझ रहा है, मजलिस कर रहा है तौफीक इलाही समझ रहा है, समीने लगा रहा है तौफीक इलाही समझ रहा है, तबर्रुक बांट रहा है तौफीक इलाही समझ रहा है कि मेरा कुछ भी नहीं। जब इंसान ने अल्लाह अकबर कह दिया, ना मैं कुछ हूं न मेरा कुछ है, अकबर के मानी तू सब कुछ है, तेरा सब कुछ है। अब जब ये तकब्बुर मिटा, तकब्बुर मिट गया अजीजों, तो फिर इंसान दूसरे को नीचा नहीं दिखाएगा। जब दूसरे को नीचा नहीं दिखाएगा, किसी से हसद नहीं करेगा, हसद नहीं करेगा तो फिर किसी का ऐब नहीं ढूंढेगा, ऐब नहीं ढूंढेगा तो बयान नहीं करेगा, बुराइयों का सिलसिला थम गया। अब आप समझे कि क्यों कुरान पाक ने कहा था इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, तुम नमाज कायम तो करो, ये तुम्हें हर बुराई से रोक लेगी। सलावत भेजने पर मोहम्मद वाले। अब अगर नमाज हमें बुराई से नहीं रोकती तो इसलिए कि हम नमाज की शक्ल कायम करते हैं, नमाज कायम नहीं करते। जो बंदा नमाज कायम करता है वो गिर जाता है बारगाह इलाही में, पेशानी बाद में झुकाता है, दिल पहले झुका देता है। रुकू के भी यही मानी है, सजदे की भी यही मानी है कि बुलंद तरीन मेरे जिस्म का हिस्सा पेशानी मैंने हाथ पर रख दी, वो भी किसी और के लिए नहीं, तेरे लिए, तेरे लिए। और जब ये बंदा बारगाह इलाही में झुक गया, अब परवरदिगार इसे कहीं और झुकने नहीं देगा। अब परवरदिगार इसे किसी की भी नजरों में गिरने नहीं देगा, क्योंकि ताकत किसके पास है? अल्लाह के पास। किबरियाई किसके पास है? इज्जत किसके पास है? रिज्क किसके पास है? भाई जब दौलत उसके पास, रिज्क उसके पास, किबरियाई उसके पास, इज्जत उसके पास, तो ये बंदा इधर उधर क्यों भटक रहा है? वो एक सजदा क्यों नहीं कर लेता जो इसे हजारों सजदों से निजात दे दे? क्यों नहीं आयात इलाही को पढ़ लेता? यतलू अलैहिम आयातिही। आयात पढ़ने का नतीजा इंसान के दिल का टूटना है। अब जवान बच्चे हो सकता है सोचते हो कि हम शुरुआत कहां से करें? भाई शुरुआत यहीं से कीजिए, गौर करने लग जाओ आज से अपनी आंखों पर, अपने बालों पर, अपने सर पर, अपने दिमाग पर, अपने सोचने की सलाहियत पर, अपने दांतों पर, अपने मसोड़ों पर कौन सी चीज है जो आयत इलाही नहीं है? और फिर सोचो अगर ये ना हो तो क्या होगा, ये ना हो आंखें तो क्या होगा, किसी दिन सुबह को उठूं और आंखें न खुलें तो क्या होगा, खुल जाएं और न देखें तो क्या होगा। आयत इलाही पे गौर करना शुरू कर दो, खासतौर से इस जवानी की इब्तिदा में पूरा रास्ता सही हो जाएगा, आगे का पूरा रास्ता सही हो जाएगा। और वाकयान अल्लाह को, चूंकि वो बड़ा है ना, वो किसी का, क्योंकि जब इंसान आयतें नहीं पढ़ता, अब मेरे पास वक्त नहीं है मैं आपकी खिदमत अर्ज करता,
اور یہ آپ کا ہوم ورک بھی ہے، قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے، دیکھیے جا بجا پروردگار نے آیات کو جھٹلانے والے کی کتنی مذمت کی ہے۔ جس کو بھی کافر کہا ہے، یہ نہیں کہا کہ اس نے سیدھے اللہ کا انکار، نہیں، اس نے میری آیتوں کا انکار کیا۔ آیتوں کے انکار کا مطلب کیا ہے؟ اس کی نہیں سمجھا، اپنی سمجھا کہ میری محنت ہے، میرے پاس ہے، میری ہے، اور کیا اتنا پروردگار نے اور ائمہ طاہرین نے بائیکاٹ کیا ہے کہ انسان خود کو کچھ سمجھے، برداشت نہیں ہے اسے، اور اس کے مقابلے میں پروردگار کو اتنا ہی پسند ہے کہ یہ بندہ اپنے آپ کو اس کے آگے بالکل چھوٹا کر دے۔ انا عبدک الضعیف، کمزور بھی ہوں، ذلیل بھی ہوں، عبدک الضعیف الذلیل المسکین، کچھ نہیں ہے میرے پاس، مستقیم، مستجیر یعنی اجارہ نشین، مستجیر یعنی کرائے پہ رہنے والا، یعنی جو کچھ ہے میرا نہیں ہے، مالک ہوتا تو گھر ساتھ لے کے جاتا، گاڑی میری ہوتی تو ساتھ لے کے جاتا، کچھ دیر کے لیے ہوں پھر چلا جاؤں گا، جیسے کرایہ دار کچھ دیر کے لیے ہوتا ہے پھر چلا جاتا ہے۔ اور کیا جیسے کرایہ دار کچھ دیر کے لیے رہتا ہے پھر چلا جاتا ہے، پالنے والے میں یہ ہوں، اتنا ہی، یعنی بندے کا اپنے آپ اس کے آگے چھوٹا کر دینا اسے اتنا ہی زیادہ عزیز ہے۔ جتنا اسے غرور ناپسند ہے اتنا اپنے آپ کو چھوٹا کر لینا اسے پسند ہے۔ میں کیا کروں، اسے پسند ہے عزیزو۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب آیات کی تلاوت، آیات کی تلاوت میں ہی دونوں چیزیں چھپی ہوئی ہیں۔ آیتوں کو پڑھے گا انسان جھکے گا، نہیں پڑھے گا تو اکڑے گا، پڑھے گا تو ایمان کی طرف چلا آئے گا، نہیں پڑھے گا تو کفر کی طرف چلا جائے گا۔ ایک طرف تواضع ہے، دوسری طرف اکڑ ہے۔ امیر کائنات کی گھڑی سناتا ہوں، صلوات بھیجے بر محمد ہو علیہ۔ تو یقین کیجئے پہلی بار اس حقیر نے جب مولا کائنات کے اس ارشاد کو پڑھا یا سنا تو میں خود لرز گیا۔ واقعا حیران کر دینے والا ارشاد ہے، حیران کر دینے والا ارشاد۔ فرماتے ہیں سیئۃ تسؤک خیر عند اللہ من حسنۃ تعجب، عجیب، حیران کر دینے والا، رونگٹے کھڑے کر دینے والا، پریشان کر دینے والا۔ فرماتے ہیں وہ برائی، تمہاری وہ غلطی، تمہاری وہ خطا، تمہارا وہ گناہ، تمہاری وہ معصیت، تمہاری وہ نافرمانی، ظاہر ہے تشریح میرے اپنے الفاظ میں ہے، تمہاری وہ نافرمانی، تمہارا وہ گناہ، تمہاری وہ غلطی، تم سے وہ نماز کا قضا ہو جانا، میں آسان کر دوں تاکہ محسوس ہو سکے بات، بس سمیٹی میں نے گفتگو، تمہاری وہ غلطی، تمہاری وہ خطا، تمہارا وہ گناہ، تمہاری وہ غلطی اور خطا جس کے بعد تمہارے اندر اپنے ذلیل ہونے کا احساس پیدا ہو، تمہاری وہ غلطی، تمہارا وہ گناہ، تمہاری وہ خطا جس کے بعد تمہارے اندر اپنے کمتر ہونے کا احساس پیدا ہو جائے، اپنے چھوٹے ہونے کا احساس پیدا ہو جائے، وہ اللہ کے نزدیک تمہاری اس نیکی سے کہیں بہتر ہے جس کے بعد تمہارے اندر غرور پیدا ہو جائے۔ جس نیکی کے بعد غرور پیدا ہو جائے اس نیکی سے کہیں بہتر، مولا فرما رہے ہیں، ہے نا تعجب والی حدیث، مولا فرما رہے ہیں اللہ کے نزدیک تمہاری اس نیکی سے وہ برائی بہتر ہے جس کے بعد تمہیں بندے ہونے کا احساس ہو، جس کے بعد تمہیں اپنے چھوٹے ہونے کا احساس ہو، اپنے پست ہونے کا احساس ہو، اپنے برے ہونے کا احساس ہو، اپنے ذلیل بارگاہ الہی میں ہونے کا احساس ہو، کمزور ہونے کا احساس ہو۔ وہ اس نیکی سے بہتر ہے جس کے بعد اترانے لگ جاؤ، مجھ سے اچھی نماز کون پڑھے گا، مجھ سے اچھی مجلس کون پڑھے گا، مجھ سے اچھا فرش ازار کون بچھائے گا۔ اگر یہ احساس پیدا ہوا تو اس نیکی سے اللہ کے نزدیک مولا فرماتے ہیں وہ برائی بہتر ہے۔ بس میری گفتگو ختم ہوئی۔ عزیزو، آدمیت کی شان یہی ہے کہ آیات کو پڑھتا ہے پھر اپنے کو چھوٹا سمجھتا ہے، غلطی ہوتی ہے تو اپنے کو اور چھوٹا سمجھتا ہے، غلطی اسے راستے سے ہٹاتی نہیں، غلطی اسے اللہ کے قریب کر دیتی ہے، چونکہ اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، استغفار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، جو اس کی بارگاہ میں پلٹ آتے ہیں وہ اسے بہت عزیز ہیں۔ کیا فرق ہے؟ ایک غلطی ہے جو شیطان نے کی، بس ختم ہوگی مجلس، ایک غلطی ہے جو شیطان نے کی
اور ایک ترک اولا ہے، ترک اولا جو حضرت آدم سے ہوا. اب میں ذرا تفصیل میں نہیں جا سکتا. بھائی اللہ نے حکم دیا سب کو کہ جب آدم کا پتلا تیار ہو میں روح پھونک دوں تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا. یہی حکم تھا. اس حکم کی مخالفت کی ایک نے، سب ملائکہ گر گئے، ایک نے مخالفت کی الا ابلیس. ابلیس نے ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور وہ تھا ہی کافر. یہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے. اسے رجیم قرار دیا، بارگاہ الہی سے نکال لیا، قیامت تک کے لیے لعین ہو گیا. پھر بعد کی ساری جو گفتگو ہے. اور کیا آپ نے تو اللہ نے حکم دیا تھا سجدہ کرو، نہیں کیا تو شیطان قرار پایا. دوسری طرف حضرت آدم حضرت حوا کو بھی حکم تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا. اور کیا، اور انہوں نے اس کا پھل کھا لیا. اگر ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک بات تھی جو اس نے نہیں مانی، ایک بات ہے جو ان سے غلطی سے چھوٹ گئی. احتیاطاً ہم ایسے ہی کہیں گے نا کیونکہ انبیاء عصمت والے ہیں. ایک بات ہے جو ان سے غلطی سے چھوٹ گئی. پوری توجہ چاہتا ہوں. تو پھر کیا فرق ہوا؟ وہ لعین بھی ہے، وہ ملعون بھی ہے شیطان، وہ رجیم بھی ہے، وہ قیامت تک کے لیے قابل لعن ہے، وہ خود بھی گمراہ ہے، گمراہ کرتا بھی ہے، جہنمی بھی ہے، جہنم میں ہمیشہ بھی رہے گا. دوسری طرف آدم ہیں، نبی اللہ بھی ہیں، صفی اللہ بھی ہیں، علیہ السلام بھی ہیں. دونوں میں فرق کیا ہے عزیزو؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ اس نے جو سجدہ نہیں کیا تو سجدہ نہ کرنے کے بعد اکڑ گیا، دلیلیں دینے لگا کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، انہیں مٹی سے بنایا، آگ مٹی سے اوپر ہوتی ہے اس لیے نہیں جھکوں گا. جب وہ اکڑا تو باہر ہو گیا، ان سے ترک اولا ہوا تو بارگاہ الہی میں گڑ گڑانے لگے. پروردگارا محمد و آل محمد کا واسطہ معاف کر دے. صلی اللہ. فرق پہچانا آپ نے؟ دونوں میں زمین آسمان کا فرق کیسے ہو گیا؟ وہ چونکہ اکڑ گیا اس لیے شیطان قرار پایا، رجیم قرار پایا. ان سے اگر ترک اولا ہوا تو اس کے بعد کیا ہے؟ قرآن مجید نے ان کا استغفار نقل کیا ہے کہ بارگاہ خداوندی میں جھک گئے، گڑ گڑانے لگے، طلب عفو کرنے لگے، معافی مانگنے لگے ان کلمات کا واسطہ دے کر کے کہ جنہیں مفسرین نے لکھا کہ وہ کلمات اسماء پنجتن تھے. جب واسطہ پنجتن کا دیا تو اس کے بعد اللہ کی طرف سے علیہ السلام بھی ہوئے، صفی اللہ بھی ہوئے، نبی اللہ بھی ہوئے، ساری فضیلتیں عطا ہو گئیں. اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آیتوں کو ہم پڑھیں، اپنے اندر چھوٹے پن کا احساس ہو، مالکیت کا احساس ختم کریں. لیکن اس کے بعد اگر غلطی ہو جائے تو یہ نہ سوچیں کہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا، ماحول ہی ایسا، میں اپنے آپ کو نہیں بچا پاؤں گا. نہیں، ہر غلطی کے بعد پھر جھک جاؤ، پھر استغفار کرو، پھر معافی طلب کرو، یہاں تک کہ پختہ ہو جاؤ کہ پروردگارا میں آدم کی اولاد ہوں، آدمی ہوں، تیرا بندہ ہوں، تیری اطاعت کرنا چاہتا ہوں، تیرے نبی کی اطاعت کرنا چاہتا ہوں، تیرے نبی کے ولی کی اطاعت کرنا چاہتا ہوں. اور کیا تو زندگیاں پاک ہو جائیں گی. ہاں کچھ چیزیں ہیں کہ جس پر اسلام کمپرومائز نہیں کرتا. ظاہر ہے کہ وقت ختم ہے. بہت کچھ ہے جو ایک مسلمان، ایک مومن کر سکتا ہے، مگر 3 کام ایسے ہیں کہ جو مومن کبھی نہیں کر سکتا. اگر مومن کے اندر، یعنی جو شخص خود کو مومن سمجھتا ہے، اس کے اندر اگر یہ 3 چیزیں آ جائیں اور پرماننٹ آ جائیں، یعنی کہ غلطی ہو جاتی ہے تو توبہ ہے، معافی نہیں، پرماننٹ آ جائیں اگر، تو ائمہ کا ارشاد ہے کہ پھر وہ مومن نہیں ہے. وہ اپنے ایمان کا جائزہ لے. اس کے اندر نفاق آ گیا ہے، ایمان صرف ظاہر میں ہے. کون سی چیزیں ہیں جس پر اسلام کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے؟ توجہ، قطعاً کوئی کمپرومائز نہیں. پہلا ہے سچائی، جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں. مومن، اور یہ حدیث ہی ملتا ہے، پوچھا گیا امام علیہ السلام سے کہ مومن چوری کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے. اور کوئی گناہ کا ذکر کیا، کر سکتا ہے. کیا نہیں کر سکتا؟ جھوٹ نہیں بول سکتا. مومن جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا. پہلا کام، مومن اگر ہے تو جھوٹ نہیں بول سکتا. اگر کسی کو جھوٹ کی عادت پڑ گئی ہے تو اپنا جائزہ لے. دوسرا کام جو مومن نہیں کر سکتا، دوسرا کام جو مومن نہیں کر سکتا وہ امانت میں خیانت ہے. مومن اگر مومن ہے تو کسی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا. ایک عہدیدار شخص جو کچھ اس کے پاس ہے امانت ہے. اور کیا آپ نے
اس کے پاس جو کچھ ہے وہ امانت ہے. کسی نے کوئی راز آپ کو بتا دیا ہے، آپ کے پاس امانت ہے. مومن سب کر سکتا ہے مگر امانت میں خیانت نہیں کر سکتا. یہ امام بارگاہ، اس کی تمام تر چیزیں، یہ مجلسیں، یہ عزاداری کیا ہے؟ مولا کی امانت ہے. اور جن مومنین کے ہاتھ میں یہ ہے وہ کچھ نہیں کریں گے مگر مولا کی امانت میں خیانت نہیں کریں گے. اور کیا آپ نے مومن جھوٹ نہیں بول سکتا، مومن خیانت نہیں کر سکتا. اور تیسری چیز جو مومن نہیں کر سکتا وہ ہے وعدہ خلافی. وعدہ کر کے مکر نہیں سکتا، بے وفائی نہیں کر سکتا. مومن بے وفا نہیں ہو سکتا. اور کیا آپ نے اب ظاہر سی بات ہے یہ صفات کوئی بھی فرقہ، کوئی بھی مسلک اختیار کر لے تو مسلکی جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے. کوئی اگر اپنے ایمان کے ساتھ سچا ہو جائے، وفادار ہو جائے، تو پھر وہ صرف تعین و تشنیع کی بنیاد کے اوپر دوسرے کی تنقید نہیں کرے گا. حق کا متلاشی، حق ڈھونڈنے والا تنقید نہیں کرتا، حقیقت ڈھونڈتا ہے، سچائی دیکھتا ہے، سچ دیکھتا ہے. اور کیا آپ نے تو عزیزو سرکار رسالت مآب نے جب اپنی نبوت کا بھی اعلان نہیں کیا تب اہل عرب آپ کو صادق بھی مانتے ہیں، امین بھی مانتے ہیں. کہ کچھ بھی ہو جائے یتیم عبداللہ صادق بھی ہے، امانت دار بھی ہے. اور آپ نے سنا نا کہ آپ نے کہا کہ میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے اور تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا یقین کر لو گے؟ انہوں نے کہا بالکل یقین کریں گے اگر آپ کہیں. کہ اس کے بعد جا کے اپنی آنکھوں سے دیکھو اور لشکر نظر نہ آئے پھر کیا کہو گے؟ کہ آنکھوں پر شک کریں گے، آپ پر نہیں. آنکھوں پہ شک کریں گے، آپ کی صداقت پر اور امانت پر شک نہیں کر سکتے. جیسا نبوت کا کلمہ جنہوں نے نہیں پڑھا، امانتیں وہ بھی آپ ہی کے سپرد کرتے ہیں. یہ ہوتی ہے مومن کی شان، یہ ہے سرکار رسالت مآب کا عملی سبق. اور ہاں عزیزو، مومن بے وفا نہیں ہوتا. مومن جو زبان سے کہتا ہے وہ کرتا ہے. جس کی زبان کا بھروسہ نہیں، یہی حدیث ہے مولا کی، جس کی زبان کا بھروسہ نہیں، یعنی بولتا ہے تو جھوٹ، کہتا ہے یہ کروں گا پھر کرتا نہیں، اسے یاد ہی نہیں رہتا، پرواہ ہی نہیں، دن میں نہ معلوم کتنی باتیں کرتا ہے. حدیث سن لیجیے، جس کی زبان کا بھروسہ نہیں اس کے ایمان کا بھروسہ نہیں. تو مومن کیسا؟ مومن کیسا؟ لہذا علم اٹھایا، کس کا علم اٹھایا؟ وفادار کا. ہاں، وفاؤں کی لاج رکھنے والے کا علم اٹھایا آپ نے. خدائے وفا کا علم اٹھایا، خدائے وفا کا. وفاؤں کی جہاں پہ انتہا ہو جائے کہ وعدہ کیا پانی لاؤں گا، کیا، اور اگر نہیں لایا تو لاشا بھی نہیں آئے گا. یہ ہوتی ہے وفا. اب مجلس ہم کر لیں، عزاداری کر لیں، محرم گزر جائے اور ایک وفا بھی نہ سیکھیں، ایک زبان کی پابندی بھی نہ سیکھیں تو کیا عزاداری کی بھائی ہم نے، کیا مجلس کی، اور کیا. لہذا زیادہ عزیزو، یہ جو علم ہم اٹھاتے ہیں یہ سب سے پہلے ہمیں وفا کا سبق دیتا ہے. کہ کسی کو کچھ کہہ دو، یہ نہ سوچو کہ بچے سے وعدہ کیا ہے کوئی مسئلہ نہیں چلے گا. نہیں، عباس نے بھی تو سکینہ سے وعدہ کیا تھا. حضرت مولا نے لڑنے کا حکم تو کربلا میں کسی کو بھی نہیں دیا کہ جاؤ لڑو. اجازتیں مانگی گئی نا، مولا نے رک کر کے توقف کے ساتھ اجازت دی. سب کے ساتھ یہی ہوا. اللہ اکبر. یہ ہے سپاہ سالار لشکر سید الشہداء، علمدار کربلا، قلب لشکر جن کے حوالے ہے کہ جنہیں لڑنے کی بھی اجازت نبی نے دی. اللہ سننا آسان ہے، سننا آسان ہے کہ لڑنے کی اجازت نہیں ملی، لیکن کیا وفا ہے، کیا اطاعت ہے کہ اجازت نہیں ملی تو حکم معصوم کی لاج رکھ لی. ایک لفظ بھی کہو کہ آقا میری تو پیدائش ہی ہوئی ہے کربلا میں لڑنے کے لیے، مجھے تو میرے بابا نے دعا کر کر کے مانگا ہے اللہ سے کہ ایسا بیٹا چاہیے جو کربلا پہ حسین کا کام آئے.
اب وقت آیا تو مجھے اجازت ہی نہ ملے. یہ ہوتا ہے انتہا. جذبات کا نام اطاعت نہیں ہے, جوش کا نام اطاعت نہیں ہے. شجاعت یہ ہے کہ حکم مولا آ گیا, نہیں لڑنا ہے تو نہیں لڑنا ہے. کون؟ جس نے فنون حرب اپنے بابا سے سیکھے ہوں, جس کی پیدائش کربلا کے لیے, جس کی تیاریاں کربلا کے لیے, لیکن پوری طرح مطیع امر مولا. مطیع امر مولا, مولا کا جو حکم ہے سر آنکھوں پر. عباس تم میرے لشکر کے سردار ہو, میں تمہیں لڑنے کی اجازت نہیں دے سکتا. عزادارو یہ تکلف والی باتیں نہیں ہیں. ہم کئی مرتبہ ہم سوچتے ہیں نا جیسے ہم آپس میں تکلف میں کوئی بات کرتے ہیں. نہیں, اس کربلا میں تکلف نہیں ہو رہا ہے. اگر کسی شہزادے سے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں کیسے بھیجوں, میرے بھائی کی یاد ہو, تو محض تکلف نہیں کر رہے ہیں. یہ کوئی رسمی جملے نہیں ہے. تم میرے لشکر کے سردار ہو. کئی سردار لشکر کی لڑنے جاتا ہے, آقا وہ لشکر کہاں جس کا میں سردار ہو. عباس تم اکیلے میرے لیے لشکر ہو. جب تک تم ہو, جب تک تم ہو بیویوں کی ڈھارس قائم ہے, بچوں کا سہارا قائم ہے, حسین کی امیدیں قائم ہے. غازی عباس کی شجاعت اور ہیبت اتنی تھی کہ دشمنوں پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا. بس تم اکیلے میرے لیے لشکر ہو. ہاں, اگر ہو سکے تو پانی کی سبیل کر لو. حل الماء من سبیل. میں کہوں گا میرے مظلوم آقا, ارے آپ نے سبیل کہا, آج آپ کے چہرے والے پوری دنیا میں کروڑوں سبیلیں لگائے ہوئے ہیں. عزادارو تمہیں خدا کا واسطہ آج رونے میں کمی نہ کرنا. آج گھٹ گھٹ کے مت رونا. غازی عباس کی مجلس جہاں ہوتی ہے وہاں زمانے کے امام تشریف لاتے ہیں. خصوصاً گریے میں کمی کرو گے تو ہمیشہ افسوس کرو گے. قبر میں جاؤ گے افسوس کرو گے, محشر میں جاؤ گے افسوس کرو گے. ہاں زادارو, غازی نے سکینہ سے مشکیزہ طلب کیا. میری لخت جگر مجھے مشکیزہ دے دو, اور مشکیزے کا جواب نے علم میں پیوست کیا. تو آج میں دیکھ رہا تھا آپ نے جتنے علم اٹھائے مشک سکینہ کی شبیہ ساتھ میں پیوست ہے. یار علم اور مشک میں ایسا رشتہ قائم ہوا, 14 صدیاں گزر گئی, آج تک قائم ہے. خدا کو کسی کا بلائے. غازی چلے دشمنوں کے گھیرے کو توڑتے ہوئے. مشق سگیرہ بھی ہے, شریعہ فرات تک پہنچے. راوی کہتا ہے کہ آپ نے فرات کے پانی کو چلو میں لیا, اور لینے کے بعد کہتا ہے فَأَرَادَ أَن يَشْرِبَ. شاید عباس نے ارادہ کیا پینے کا. میں کہوں گا راوی تجھے دیکھنے میں خطا ہوئی ہے. ارے عباس نے پینے کا ارادہ بھی نہیں کیا, پانی کو چلو میں لے کے پھینک دیا. اگر راہوار کو اجازت دی, ارے ہم نہیں پی سکتے, ہم وفاؤں کے خدا ہے, اے راہوار تو پانی پی لے. راہوار نے بھی منہ اٹھا لیا. آقا پانی نہ پیے, میں پانی پی. اجرکم اللہ. عزادارو آج رونے میں کمی نہ کرو, آج گریے میں کمی نہ کرو. آج بطور خاص تمہیں زمانے کے امام کو پرسہ دے رہا ہے. آج بطور خاص. اب کتنے دن رہ گئے محرم کے, تمہیں پتا ہے نا خیام حسینی میں پانی ختم ہو چکا ہے. 7 محرم سے پانی ختم ہو چکا ہے. 7 محرم سے پانی ختم ہو چکا ہے. عزادارو غازی کی اتنی کوشش ہے کہ کسی طرح سے خشک ہونٹوں تک پانی کے قطرے پہنچ جائے. جو لوگ گئے ہیں زیارت کے لیے وہ جانتے ہیں
جو زیارت کر کے آئے ہیں وہ جانتے ہیں، اور جنہیں شرف حاصل نہیں ہوا اللہ سب کو زیارت پر لے جائے۔ ازادار خدا آپ کو کسی غم میں نہ رہنا ہے۔ غازی جب مشکی زر لے کر چلے، پانی بھر کے چلے، اشقیاء راستہ روکنا چاہتے ہیں، غازی قدم آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ اور ایک مرحلہ وہ آیا کہ جہاں پہ ایک شقی نے، چونکہ آپ جس راستے سے گئے ہیں اس راستے سے واپس نہیں آنا چاہتے، خیام حسینی دوسری جگہ ہے، غازی دوسرے راستے سے آ رہے ہیں۔ ہاں اور نخیلہ کے پاس سے ایک شقی چھپا ہوا ہے، اس نے آپ پہ ایسا وار کیا کہ آپ کا دائیں چارہ غرب ہو گیا۔ چارہ زیارت کے لیے ایک مقام ملے گا جہاں لکھا ہے ہاذا مقام الید الیمنی، ارے یہ وہ جگہ ہے جہاں غازی عباس کا دائیں چارہ غرب ہوا۔ اور کوشش یہی ہے کسی طرح سے پانی خیمے میں پہنچے۔ غازی آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے شقی نے وار کر دیا، آپ کا وائرہ چارہ غلب ہوا، مشق کو دانتوں میں لیا۔ جہاں بھی بیٹھے ہو سنو، مشق کو دانتوں میں لیا اور آپ پہنچنا چاہتے ہیں۔ ایک ہی کوشش ہے، شانے کٹ چکے مگر پرواہ نہیں ہے۔ ہاں میرے شانے کاٹ دو مگر میں فرزند رسول کا دفاع کروں گا، میں فرزند رسول کے خیمے میں پانی پہنچاؤں گا، میں اپنا وعدہ وفا کروں گا۔ اسداروں لکھا ہے ارے اتنے میں تیروں کی بارش ہو گئی اور والا نے ایک ایسا نشانہ لیا کہ مشکے سکینہ جل گئی۔ ایک تیر غازی کی آنکھ میں لگا، ایک تیر غازی کے سینے میں لگا۔ ارے اب جب مشکی جیسے پانی بہنے لگا، غازی کی امیدیں ٹوٹی، راہوار کا رخ موڑا، اب خیمے میں نہیں جاؤ، اب خیمے میں نہیں جانا ہے، اب واپسی کا رخ کیا، واپسی کا رخ کیا۔ اسی دوران ایک شقی نے آپ کے سر اقدس میں ایک آہنی گل سوار کیا، ایک لوہے کے گل سوار کیا۔ بس مجلس ختم ہو گئی، مجلس ختم ہوئی۔ ایک ذاکر کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ جو غازی کی مجلس پڑھتے تھے تو ساری مصیبتیں بیان کرتے تھے کہ ہاتھ قلم ہوئے، سر پہ وار ہوا، غازی زین سے زمین پہ آ گئے۔ کیا دیکھتا ہے یہ مخلص مولا کا یہ مخلص ذاکر کہ غازی خواب میں تشریف لائے، کہتے میرے ذاکر تو سب پڑھتا ہے مگر میری مصیبت کیوں نہیں پڑھتا؟ اے ذاکر تو سب پڑھتا ہے، بیان کرتا ہے، میری مصیبت کیوں نہیں پڑھتا؟ ہاتھ جوڑنے لگا، آقا کوئی خطا ہو گئی؟ میں تو آپ کی رخصتی بیان کرتا ہوں، آپ کا پانی لانا بیان کرتا ہوں، ہاتھوں کا قلم ہو جانا بیان کرتا ہوں۔ کہتے ہیں ذاکر تو سب کچھ بیان کرتا ہے مگر یہ کیوں نہیں کہتا؟ ارے جب میرے سر پہ وار ہوا اور میں زین سے زمین پہ آیا، کوئی بھی جب اونچائی سے گرتا ہے تو ہاتھوں کا سہارا۔ جب کوئی بلندی سے گرتا، جب کوئی بلندی سے گرتا ہے، جب کوئی بلندی سے گرتا ہے تو ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے۔ ذرا تصور کرو، ارے جس کے دونوں چارے قلم ہو گئے، مشق جن چکی، سر پہ وار ہوا، ارے وہ زین سے گرا تو زبان نے کیا پکارا؟ آقا مدد کو آئیے، مولا مدد کو آئیے۔ میں کہوں گا غازی مولا کا سہارا تو چاہ رہا ہے، مولا کی کمر شکستہ۔ مولا خود فرماتے ہیں عباس تیرے جانے سے میرا ہیلا اور چارہ ختم ہو گیا، الان ان کا سارا ظہری
ظاہری میری کمر ٹوٹ گئی، یہ مدد کے لیے کیوں پکار رہے ہو؟ رجب غازی جواب دیں، ارے مجھے کوئی اور مدد نہیں چاہیے، آقا آ جائیں، آقا سے بس اتنا ہی کہنا ہے کہ ایک تو اپنے چہرے کی زیارت کرا دیں، دوسرا یہ میرے وعدے کی لاج، ارے بچوں سے کہہ کے آیا ہوں پانی لاؤ۔ اب جب پانی نہیں لایا، اب جب میرا پہنچ نہیں پایا تو میرا لاشا خیمے میں نہ جائے، جاؤ کربلا میں دیکھو، سارے شہداء گنج شہداء میں ملیں گے، وہ سید الشہداء کا روزہ، ادھر غازی کا روزہ، آج بھی وفاؤں کا اعلان کر رہا ہے، آج بھی وفاؤں کا اعلان کر رہا ہے۔ عزاداروں مجھے نہیں معلوم کہ جب راوار خالی آیا ہوگا، جب عالم خالی آیا ہوگا، بچوں میں کیا گزری ہوگی، بچوں نے کیا تمنا کی ہوگی۔ بس دو فطرے کہنا چاہتا ہوں، سکینہ بی بی غازی تو نہ آئے، علمدار تو واپس نہ آئے، سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہے، ارے مجھے جو پیاس تو عشقوں کے جام حاضر ہے۔ غازی نے آقا کی زیارت کی، وصیت کی، دنیا سے ستارے جنت کا روانہ ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔